دی ہے عتیق صاحب، جیسے کہ خان صاحب کا وزیر اعظم صاحب کا اپنا بھی ویژن ہے کہ یوتھ کو پروموٹ کرے، نئے چہروں کو سامنے لے آئے، جو کہ اب گلگت بلتستان میں ثابت ہوا ہے، جس میں تقریباً تحریک انصاف کے 17 کینڈیڈیٹ وہ نئے ہیں، اور عوام کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی ہمیشہ کہ ہم پرانے چہروں سے تنگ آئے ہیں، اب نئے چہرے آنے۔ عوام نے خود اعتماد کر کے نئے چہروں کو اب بھیجا ہے اسمبلی میں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے جو کیبنٹ بنا کر جو آپ نے اپنے امیدواروں کو اتارا ہے، جو وزراء ہیں، جو کیبنٹ بنی ہے، اس میں جو خان صاحب کے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے میں پریکٹیکلی تو کتنا ان میں پوٹینشیل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں شاہد صاحب، جب اللہ پاک عمران خان صاحب ہمیشہ اپنی ایک اسپیچ میں بتاتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں کوشش اور نیت ہے، ٹھیک ہے نہیں، معاملات اور چیزیں جو ہیں وہ اللہ پاک ہی بدل دیتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان کے لیے بھی، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے اللہ پاک نے بالکل ایک خصوصی نظر اس بار، اپنی ایک شفقت کی نظر گلگت بلتستان کے لوگوں پہ ہمیشہ رہی ہے، لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی رہی ہے۔ تو یہ گلگت بلتستان کے اندر آپ نے الیکشن میں خود دیکھا کہ گلگت بلتستان کے اندر وہ لوگ اسمبلی میں آئے، اور 90% اس وقت اسمبلی کے اندر، میں صرف گورنمنٹ کی بات نہیں کروں گا یہاں پہ، میں یہاں پہ اپوزیشن کی بھی بات کروں گا۔ آپ اپوزیشن کے اندر بھی ایک نظر دوڑا کے دیکھیں اور گورنمنٹ کے اندر بھی دیکھیں تو آپ کو 90% لوگ نیو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج سے پہلے ان اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر ان کو یہ لوٹ کسوٹ اور یہ چور چکاریاں ان سے آج سے پہلے ثابت نہیں ہو چکی ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ آئے ہیں جو عوامی مینڈیٹ لے کر، عوام کا ووٹ لے کر، عوام دوسرے والے جو ماروثی سیاستدان تھے، جنہوں نے آج سے پہلے باریاں لے کر اس علاقے کو، ان تمام، بلکہ اس پورے علاقے کے ساتھ جو ظلم و زیادتی انہوں نے کی تھی، ان سے تنگ آ کر نیو کمرز کو، نئے لوگوں کو عوام نے موقع دیا ہے۔ اور گلگت بلتستان کے اندر اس وقت آپ دیکھیں بالکل اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اندر بالکل زبردست اور پڑھے لکھے چہرے آپ کو نظر آئیں گے، اور ہمیں ایز اے پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ ریپرزنٹیٹیو، مجھے اور ہماری ٹیم کو، ہم امید صرف اپنی گورنمنٹ سے نہیں بلکہ اپنی اپوزیشن سے بھی لگا کے بیٹھے ہیں کہ گلگت بلتستان میں پہلی بار ایسی بہترین حکومت بنی ہے۔ اگر اس بار بھی میں یہ صرف یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو خاص خاص میری ریکویسٹ ہوگی کہ انتہائی سنجیدگی سے اور گلگت بلتستان کے عوام کے وسیع تر مفادات کے لیے وہ اپنی جو ذاتی خواہشات ہیں ان کو ختم کرے، بلائے، پیٹ کے پیچھے ڈالے۔ ہم گلگت بلتستان کے جو 65% نوجوان ہیں ان کے مستقبل کے لیے وہ اپنے جو چھوٹے موٹے غم و غصہ کہیں پہ کسی حلقے میں اگر ان کو آ رہا ہے تو اس کو بھی بھول جائے وہ، کیونکہ گلگت بلتستان کی عوام اور نوجوانوں کے اور ہمارے تمام گلگت بلتستان کی مستقبل کے لیے ان کو اکٹھے ہو کر ایک بہترین حکومت گلگت بلتستان میں، جو ایک ایجوکیٹڈ حکومت، گورنمنٹ۔ دیکھیں آپ کو میں یہ بھی اس میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا کہ ہمارے جو اس وقت کے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وہ سب سے پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ سب سے کم عمر وزیر اعلیٰ ہیں، ٹھیک نہیں، نوجوان ہیں وہ خود بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایبروڈ سے پڑھے لکھے ہیں، اس ملک سے باہر جا کے ایک ڈگری لے کر لا نوئنگ پرسنالٹی ہیں، انتہائی نفیس انسان ہے وہ، ٹھیک نہیں، پازیٹیو تھنکنگ ہے ان کی گلگت بلتستان کے حوالے سے اور عام انسانوں کے حوالے سے بھی، اور یہی چیز کے، اور اس کے ساتھ جو پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، آپ جس طرح دیکھیں کہ فتح اللہ خان صاحب کو دیکھیں، پارٹی کے اندر ایک جان پھونکنے والا اور ایک نظریاتی، یہی سمجھے کہ گلگت بلتستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کا اہم رول رہا ہے۔ آپ شمس لون صاحب کی طرف دیکھیں، انتہائی انرجیٹک، مضبوط، پڑھے لکھے، اور انتہائی ان کے اندر ایک ایسا جذبہ، جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں کہ وہ کچھ گلگت بلتستان میں کرنا چاہتے ہیں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بار آئے، استور کی عوام نے ووٹ دیا انہیں اور جتایا، میں ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ راجہ ناصر صاحب کو دیکھیں، انتہائی ویل کوالیفائڈ اور
مطلب پڑھے لکھے نوجوان آئے ہیں. صحیح. یہ تمام پی ٹی آئی سے ہی تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر ہیں یہ جو جیت کے آئے ہیں. اور بہت خوشی مجھے اس بات کی ہو رہی ہے بینگ نظریاتی ورکر پی ٹی آئی. مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ راجہ ناصر صاحب, جاوید علی منوا جیسے پڑھے لکھے آدمی. جاوید علی منوا کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ جاوید علی منوا صاحب میرے خیال میں ہماری اسمبلی میں جو ان کا ایک اہم رول ہوگا, خاص ان کے پاس جو وزارت ہے اس وقت وزیر خزانہ وہ ہمارے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. اور مجھے امید ہے کہ آج سے پہلے جو حکومت میں آپ کو پتا ہے کہ جو کیبنٹ رہی ہے وہ اس قابل نہیں رہی کہ وہ کچھ کر سکے. لیکن اس وقت کی جو نیو کیبنٹ ہے وہ میرے خیال میں گلگت بلتستان کی ہسٹری میں سب سے بڑی کیبنٹ ہے. تو بالکل جناب, آپ نے دیکھا کہ جو ابھی کیبنٹ تشکیل ہوئی ہے اچھے منجے ہوئے لوگ آئے ہیں, پروفیشنل لوگ آئے, پڑھے لکھے آئے, یوتھ میں سے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے چل کے جو ہے اب ڈیلیور کتنا کرتے ہیں, پرفارم کتنا کرتے ہیں. امید ہے کہ آگے جا کے پرفارم کریں گے. اسپیشلی آپ نے ایک بات بھی جو اٹھائی اپوزیشن کے بیہیویئر کے حوالے سے, حکومت کا بھی اچھا جسچر ہے. امید ہے کہ اپوزیشن بھی ملے گی اور گلگت بلتستان کے وسیع تر مفاد کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے مل کے. اپنا پریزیڈنٹ صاحب, میرا ایک اور جو امپورٹنٹ کویسچن جو ہر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ گلگت بلتستان کو ہینڈل بھی کر رہے ہیں, یوتھ کے پورٹ فولیو کو دیکھ رہے ہیں, تو گلگت بلتستان کی جو ابھی حکومت ہے اس کو اگر ایمرجنسی بیس پہ 3 مطلب کہ اصلاحات کرنی ہو یا 3 ایسے ایمرجنسی میں کام کرنے ہو تو کس ڈپارٹمنٹ میں کس شعبے کو وہ فوکس کریں کہ آپ کی پریورٹیز کی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو شاہد صاحب ہماری پریورٹی یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ہم امن کو بحال رکھیں. امن کے اوپر کام ہوگا. اس کے بعد ہماری جو جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے مائنڈ کے مطابق سب سے پہلے آئینی صوبے کے حوالے سے کام ہوگا گلگت بلتستان کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 3 شعبے ہوں گے وہ سب سے پہلے جو گلگت بلتستان کے اندر ایجوکیشن کی حالت کا آپ کو پتہ ہے جی, ایجوکیشن کے ادارے کے اوپر کام ہوگا جی. اور اس کے بعد ہیلتھ کے اوپر کام ہوگا جی, ٹھیک ہے. گلگت بلتستان کی ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ, اور ہیلتھ کے نظام کے اوپر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پچھلے دنوں جب خان صاحب گلگت بلتستان آئے تو میں خان صاحب کا, اپنے پرائم منسٹر کا, اپنے قائد محترم کا اس ویڈیو میسج کے تواصل سے میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ گلگت بلتستان کو بیک ورڈ ایریا ڈکلیئر کر کے گلگت بلتستان کی جو سب سے زیادہ, آپ کو پتہ ہے شاہد صاحب, ہمارے سب سے زیادہ ایکسپنسز ہم بہت دور دراز کے جو لوگ ہیں ان کا میڈیکل کے اوپر ہوتا ہے. کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کوئی بہتر ہاسپٹل موجود نہیں تھا اور ہمیں چیک اپ کے لیے یہاں اسلام آباد آنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ ہمارے بڑے ایکسپنسز ہوتے ہیں, کھانے پینے, لانڈری سے لے کر ہاسپٹل تک. ہمارے غریب لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے سوچ سمجھ کے گلگت بلتستان کو ہیلتھ فری زون ڈکلیئر کر کے یہ گلگت بلتستان کے لوگوں پہ ہمیشہ کے لیے ایک احسان کیا ہے. اور میں اس احسان کے بدلے اپنے قائد محترم کے ہمیشہ گلگت بلتستان کے لوگ اس بات کا بالکل قدر کریں گے اور انشاءاللہ ان کے لیے دعاگو رہیں گے ہمیشہ ان کی کامیابی کے لیے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو انہوں نے ہیلتھ فری زون ڈکلیئر کیا. انہوں نے پاکستان کے اندر کے پی اور گلگت بلتستان کو انہوں نے ہیلتھ فری زون کیا ہے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں.